شیعہ دا عالم نہیں دے. اس کے اوپر میں نے پوری کتاب لکھی ہے، بلکہ ایک میرا لیکچر ہے. میں روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں، ہزاروں لوگ جنہوں نے مجھے کال کی ہے، کٹر سنی دیوبند، انہوں نے کہا ہے واللہ باللہ تعالی علامہ صاحب ہم نے آپ کا لیکچر سن کے اپنے گھروں پہ علم لگائے ہیں. منوا کے جاؤں گا، ایک ہی کام کرے گا، یا منکر بنے گا یا مومن بنے گا. یہ جو ہمارا معاشرہ، جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہماری معاشرے سوسائٹی کا ایک دستور کیا ہے. اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے نا تو ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، فجر کے وقت مرا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، وہ جمعے کے دن مرا. یا اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بازیاں کہتی ہیں اے بندہ پکا جنتی، وہ رحمتاں والے مہینے سے مرے ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں نے حدیث مصطفیٰ پڑھنی ہے، امام حاکم کے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب اہل سنت کے سر کا تاج. اہل سنت کی 50 کتابوں میں یہ روایت، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہنا، گھر جا کے دیکھ لینا. اے کوڑا تے اے میدان، اوے علی والے گھر جا کے فیصلے نہیں کرتے. اوئے ہوئے اے میدان چے میں نے حدیث سنانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں حدیث سنانے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے؟ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم آپ کو کیا لگتا ہے سرگودا میں ہے؟ بولو. یا سیال شریف میں ہے؟ خانہ کعبہ یار بولو. یعنی مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے وہاں پڑھ رہے نماز. کتنی اعلیٰ جگہ ہے. بولو یار. صرف کھڑے ہی نہیں، حضور فرماتے نماز پڑھ رہا ہے. صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، حضور فرماتے روزے سے بھی ہے. اور یارو تین ہی باتیں آ گئی ہیں، نماز بھی، روزہ بھی تے حج بھی. حضور فرماتے ادھر ہی مر گیا. کدھر مر گیا؟ بولو. مقام ابراہیم پہ یار، خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے. چلو کسی کا نام ہو غصہ نہ کرنا، مثال کے ذریعے بات سمجھانے لگا ہوں. فرض کریں اسی گاؤں سے یا ساتھ والے سے 2 بندے گئے حج کرنے کے لیے، محمد بشیر اور محمد نذیر. ادھر گئے نا حج کرنے یار. اچھا بڑی خاص بات، وہ مقام ابراہیم پہ روزے کی حالت میں نا نماز پڑھ رہے تھے، دونوں ادھر ہی مر گئے. پیچھے نا پاکستان کال آ گئی یار محمد بشیر اور محمد نذیر وہ مقام ابراہیم پہ نا روزے کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے. پیچھے کال آ گئی، لو جی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے بشیر تے نذیر دی شان تے. وہ غلط کہہ رہا ہوں یار، بولو. اس نے کہنا سبحان اللہ، کیا مقام پایا ہے. اللہ کے گھر میں موت آئی، وہ یار نماز پڑھتے آئی، روزہ کی حالت میں آئی. سبحان اللہ، جنتی جنتی. یہ معیار ہے میرا اور مولوی صاحب کا. اور قرآن کا معیار کیا ہے؟ مصطفیٰ کے فرمان کا معیار کون ہے؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سائدہ بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے سبحان ربی العظیم کہتے کہتے مر گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے مر گیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پڑھتے مر گیا. لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کا بغض تھا. ہوئے 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 علی کے فضائل سن کے چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، خوشی نہیں آتی تھی، مسرت نہیں آتی تھی. علی کا ذکر سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا. او یارو میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو یار. میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اس بندے کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟ او بولو یار. روزہ، حج، نماز بھی تھی، روزہ بھی، حج بھی، ایک ہی چیز نہیں تھی نا. اوئے ہوئے او یہی بات میں کہہ رہا ہوں.
کہ نماز کام کی. مولوی صاحب یہ نہ کہیں, علامہ صاحب کہہ گئے نماز دی لوڑ ہی کو نہیں. اور میں کہتا ہوں نماز کام کی, روزہ کام کا, حج کام کے, لیکن نفع مند تب بنتے ہیں جب ان میں حب علی آتی ہے. اچھا یہ ایک بندہ تھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے میری تھکن اتار دی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی خاص بات, یہ بندہ تھا, اس کے پاس نماز بھی تھی, روزہ بھی, حج بھی, یعنی عبادات تھی. علی کی حب نہیں تھی نا, تو کوئی عبادت نفع مند ہوئی؟ یعنی علی کی حب نکل گئی تو رہ گئے نا چھلکے. یارو علی کی حب نکل گئی تو رہ گئے نا خالی برتن. بولو یار, اب اس بندے کو یاد رکھیے گا. اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں. اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, میرے اور آپ کے پیارے آقا. حدیث متواترہ بھی, حدیث مشہورہ بھی. کوئی مائی کا لال اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. اعلیٰ درجے کی ثقہ اتھینٹک حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. اور مقام ابراہیم پہ نہیں یار, امام بارگاہ میں بھی نہیں, اور یار شیعہ سنی کی مسجد میں بھی نہیں, دربار شریف میں بھی نہیں, اور مدینہ پاک بھی نہیں یار. اپنے گھر میں سرگودا ماڑی خورد روٹین میں مر گیا, بیماری سے مر گیا, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ سے مر گیا. تو حضور فرماتے جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا, زبان پہ بھی علی تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ومن مات انا حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے بس علی علی کرتا مر گیا. ادھر مرا, فرشتوں نے اٹھایا, شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یارو بڑی عجیب بات نہیں یارو, نہ اس نے ویپن اٹھائے نہ ہتھیار اٹھائے. اوے آپ شہینوں کے شہر میں رہتے ہیں, اوے شہین بن کے سنو یار. نہ اس نے ہتھیار اٹھائے نہ ویپن اٹھائے, نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا, نہ اپنا خون بہایا نہ دوسرے کا. علی علی کرتا مر گیا. آقا فرماتے شہید بنا. اس کے پاس عمل نہیں تھے, محبت تھی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل چھڑ دے, میں کہتا ہوں عمل کرو لیکن عمل ہوں علی والے, بغض علی والے نہ ہوں. علی کا بغض رکھ کے نا نماز پڑھنا. اس کا مطلب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے, تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. واہ حاجیو, علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دوویں نور اکو, ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے. او سیدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا, رب نو دے ایمان دی لوڑ کی ہے. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے, مان کری نا یار تراویاں دا. دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اس خرابیاں دا, بعد علی دے پل نہیں اوپار ہونا. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں, اہل سنت کی 70 کتابیں. آپ کہتے ہیں قیامت کے روز میرے سمیت جب ساری امت پل صراط پہ پہنچے گی, اللہ کے عرش سے ایک صدا آئے گی, ایک آواز آئے گی, واقفوہم انہم مسئولون, ان کو کھڑا کرو, ان کو روکو. جب ان کو روکا جائے گا وہ کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ نے نمازیں قبول کر لی,
اللہ نے روزے قبول کر لیے, اللہ نے حج قبول کر لیے, اللہ نے عمرے قبول کر لیے. آواز آئے گی نمازیں قبول کروانے والوں, حج قبول کروانے والوں, عمرے قبول کروانے والوں. ابھی ایک کمپلسری سوال رہتا ہے, ابھی ایک لازمی سوال رہتا ہے, ابھی ایک حتمی سوال رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں پل صراط پہ اس وقت تک کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک علی اور ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. اور باج علی دے, باج علی دے, پل نہیں پار ہونا, وس چلنا نہیں ہو تھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا تجھ میں اور مجھ میں. چلو میں آپ کو شامل کرتا ہوں, جمع کرتا ہوں. تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے ملا, تمہارا کچھ کچھ علی ہے, ہمارا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے, دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ, جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں, او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر, احد, خندق, حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی, ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے. ہر گھر وچ علی علی دیاں صداواں نے, ہر ایک پڑے جان والے شمارے علی علی کر دے. او ایک کلا یاسین قادری نہیں علی علی کردہ, ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ, اے ملک سارے دے سارے. میری اپنی ربائی ہے, ایک ایک مصرے میں میں نے ایک ایک حدیث پروئی ہے. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, کوئی جنت کوئی جہنم میں, آپ کی نظر کرتا ہوں, مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. ذرا درود پاک پڑھیں. لو جی اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں, کریں موضوع شروع. او یارو یہ تھا یا رسول اللہ, یہ ایک مقدمہ تھا, مقدمہ یعنی یہ سمجھا رہا تھا اللہ کے بندو یہ ہے سنیت. آپ نے سنیت کا بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو نا, آپ نے شیعہ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں, تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کیجئے گا, سنیت کو پڑھیے گا. اب سنیوں کو کہتا ہوں اگر شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کیجئے گا, شیعت کو پڑھیے گا. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے, جب آپ شیعت کو پڑھیں گے, ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ مسئلہ نہ سنیت میں, خرابی نہ شیعت میں, فطور مولوی کی نیت میں.
جو آپ کو لخت لخت کرتا ہے یار، جو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی، ان کو دستوں گریباں کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو لڑوانا چاہتا ہے۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ایسے لوگ جو بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں، جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کے بھی منکر، رسول کے بھی منکر، اہل بیت کے بھی منکر، صحابہ کے بھی منکر، پاکستان کے دشمن۔ میں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، حسینی تو ہوتے ہی پرامن ہے۔ اوہ حسینی اسے کہتے ہیں جو اپنا سینہ آگے کرتا ہے، ہاتھ بھی حسینی کا، سینہ بھی حسینی کا۔ حسینی تو ہوتے ہی پرامن ہے، ہم تو بڑے پرامن ہیں، ہم تو اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرنے والے ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کی محبت کو کنوے کرنے والے ہیں، ڈیلیور کرنے والے ہیں۔ پہچانو کون ہے قرآن کا دشمن، پہچانو کون ہے رسول کا دشمن، پہچانو کون اہل بیت کا دشمن، کون ہے ملک پاکستان کا دشمن۔ میں ایک بات کرتا ہوں، جو لوگ نفرت کا سودا بیچتے، جو کہتے شیعہ کے جنازے میں نہیں جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، شیعہ کے پاس جا کے ان کے غم میں شریک نہیں ہونا، شیعہ کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ بھائیوں سے، اگر باپ کے ہونا تو ملک پاکستان چھوڑ جاؤ۔ اوئے ہوئے مولوی جی، یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ جب ملک پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا۔ اوئے ہوئے بولو یار، لیڈر شیعہ، ایک شیعہ لیڈر کے اندر، اس کی میت میں، سنگت میں، رفاقت میں، اس کے پیچھے اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، بڑے بڑے پیر بھی آئے۔ ایک شیعہ کو قائد مان کے، لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہوئے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، یعنی انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہو گئے، میں چھوڑ کے ہم ہو گئے۔ جب سارے مل گئے، جمع ہو گئے، ایک کو لیڈر مان لیا، قائد مان لیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کے فیض سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس پہ تدبر کیا ہے؟ یہ جو ہماری آزادی کی تاریخ ہے 14، او یارو یہ 14 کیوں؟ وہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ 14 کیوں؟ 1857 سے تو مسلمانوں نے سٹرگل شروع کر لی تھی، یہ 14 کیوں؟ اور جواب دیتا ہوں، یہ 14 کو اتفاقیہ نہیں، اللہ کی پوری پلاننگ تھی۔ اللہ جانتا تھا 14 کے ماننے والا لیڈر ہے، لیڈر بھی حسینی، خواب دیکھنے والا بھی حسینی۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے کہا کہ 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں بالخصوص، ایک وہ طبقہ جو 14 کو اللہ مانے گا، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر، معصوم ماننے والا۔ دوسرا طبقہ سارے اکو جے والا، جو 14 کو معصوم ماننے والا ہوگا، ان کو تو 14 کے عدد سے بھی محبت ہوگی، وہ تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے کہ گاڑی کا نمبر 14 مل جائے، وہ تو ہزاروں روپیہ خرچ کریں گے کہ موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے۔ 14 کے ماننے والے تو 14 کے عدد سے بھی محبت کریں گے، لیکن منکروں پہ ایسا کیٹو پہاڑ گرایا اللہ نے، ایسا علاج کیا ہے، منکر بھی کہیں گے او یار کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، بچوں کو پیسے دیں گے، نیا لباس سلوائیں گے، ان کو
غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو. مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ربانی صاحب کدھر ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, آگے علم نہیں. علم کے بغیر کوئی مجلس نہ کروایا کرو, علم ادھر ہونا چاہیے. اوے شیعہ دا علم نہیں دے. اس کے اوپر میں نے پوری کتاب لکھی ہے, بلکہ ایک میرا لیکچر ہے. میں روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگ جنہوں نے مجھے کال کی ہے, کٹر سنی دیوبند, انہوں نے کہا ہے واللہ باللہ تعالی علامہ صاحب ہم نے آپ کا لیکچر سن کے اپنے گھروں پہ علم لگائے ہیں. وہاں ایسے کتابیں کھول کھول کے میں نے دکھائی ہیں, بخاری سے لے کے مسلم تک, مسلم سے لے کے ترمذی تک, ترمذی سے لے کے امام حاکم کی مستدرک تک, ایسے دکھائی ہے کہ شیعہ کا علم نہیں. یا دنیا کا مجھے کوئی شیعہ دکھا دو جس کا دعویٰ ہو کہ ہمارا علم ہے, بولو. ان کو غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو. ایک شیعہ کی تصویر والا پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے, گھروں میں لگائیں گے, دفاتر پہ سجائیں گے, وہ گاڑیوں میں لگائیں گے. منکر بھی 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے. ہائے 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 ہائے. یہ ہے جی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اصل میں نے وہ وقت زیادہ لگانا نہیں چاہتا. وہاں میں نے کھول کھول کے دکھایا تھا کہ یہ اسلام کا علم ہے. یہ علم علی اور علی کی اولاد کو گفٹ میں نہیں ملا, تحفے میں نہیں مل گیا. انہوں نے ہاتھوں پہ بچے قربان کروائے علم کی خاطر. ایک علی علیہ السلام کا شہزادہ بتاؤ جو میدان میں علم چھوڑ کے آیا ہو. ایسے میں دکھاتا ہوں جو علم پھینک کے آئے تھے. تو علم پھر جس نے قدر کی ہے اسی کے نام منسوب ہوگا نا. اس ملک کے پاکستان میں بڑے بڑے آئے تھے علم کو اتروانے والے. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا, اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا کرے, اور ضرور کرے گا. ان کا بیٹا اس گھر کی نوکری کرتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک لانتی بہت بڑا طاقتور عامر, کہتے تھے میری آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا, علم لگا تھا, کہتے نیچے اتارو. وہ جس نے علم اتروایا تھا نا خود اتر گیا, ہواؤں میں اڑ گیا. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا, آج بھی لہراتا ہے, قیامت تک لہراتا رہے گا. وہ اللہ کے بندو غزوہ خیبر پڑھ کے دیکھو, وہ صحابہ تو ساری رات دعائیں کرتے رہے تھے علم ہمیں مل جائے. نہیں سمجھ رہے بات یار. حضرت خالد بن ولید سے لے کے حضرت عمر بن خطاب تک, سعد بن ابی وقاص تک, ہر ایک نے دعائیں. حالانکہ حضور نے ان کو باری باری دیا تھا یار, باری باری دیا تھا, لیکن جب مرب آتا تھا تو واپس آ جاتے تھے. اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں, کتابوں میں یہ نہیں لکھا جو میں کہہ رہا ہوں. جب مرب آتا تھا تو یہ لشکر واپس تشریف لے آتا تھا, باری باری دیا, 39 روز تک دیتے رہے. ایک بات کرتا ہوں, ایک بات کرنے لگا ہوں. جب 39 دن گزر گئے, 39 دن حضور فرمایا سے بھائی کل علم مرد کو دوں گا. چلو میں بس ختم کرتا ہوں. یہ قبلہ نے بات چھیڑ دیا, میں اسی پہ نا, میں اسی نقطے پہ بات ختم کروں گا. میں نے خطاب نہیں کیا, میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 پڑھی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی میں بھی تیرا مددگار ہوں, کچھ مومن بھی تیرے مددگار ہیں. میں نے اس قرآن اور حدیث سے کھول کھول کے دکھانا تھا کہ نبی کے مددگار کو علی کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو ابو طالب کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو فاطمہ بتول کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو حسنین کریم کہتے ہیں. یہ پھر صحیح مجھ پہ کر ذرا اسی نقطے پہ آپ سے اجازت. جب 39 دن گزر گئے, حضور محبا سوائی روز کھانا کھاتے ہو, کیا 39 دن کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ کھانے نہیں ادھر کھاتے تھے, اونٹ ذبح ہوتے تھے ہر روز, روز جاتے ہو روز آتے ہو, کرتے کچھ نہیں. بس بخاری پڑھ رہا ہوں, کل علم مرد کو, اس مرد کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا.
اور اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ لو جی ذرا میری طرف آؤ، جب حضور نے یہ اعلان کیا نا، میں ایسے کھول کے دکھاؤں گا، حضرت عمر بن خطاب، سعد بن وقاص، ابو بکر صدیق، سارے جن کو پہلے بھی علم دیا جا چکا تھا، کسی کی تنقید نہیں کر رہا۔ مولوی صاحب کہیں گستاخی ہو گئی، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا۔ میں گستاخی نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ ان کو پہلے علم ملا تھا کہ نہیں؟ وہ کہتے جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کہتے ساری رات ہم سوئے نہیں، یا اللہ کل علم مجھے مل جائے۔ حضرت عمر کہتے میری زندگی بھر کی نیکیاں مولا لے لے، کل والا علم مجھے مل جائے۔ سعد بن وقاص کہتے ساری نیکیاں چلی جائیں، کل والا مجھے مل جائے۔ مولوی جی وہ صحابہ تو علم مانگ رہے، تو کہتا ہے شیعہ کا۔ چلو ایک نکتہ اور دیتا ہوں، آپ کو نیوٹرل ہو جائیں۔ اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر کل والا علم فتح والا، اگر کل والا علم حضور حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیتے، حضرت عمر بن خطاب کو دے دیتے، حضرت عثمان بن عفان کو دے دیتے، خالد بن ولید کو دے دیتے، ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم لگانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں، علم والے سے ہے۔ او یارو، اوے ہم پہ کیوں گرم ہوتا ہے؟ اوے ہم پہ کیوں لڑتا ہے؟ او میرے دوست ہے کراچی کے اور پنڈی کے، بہت بڑا نام ہے، ان کا نام نہیں لے رہا، بڑی داڑھی، بڑے مفتی شفتی، وہ کہتے گل تو تہاڈی ٹھیک ہے، عالم ساڈا ہی ہے، اسلام کا ہی ہے، پر شیعہ نے اس کی شکل بدل دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پنجہ لگا دیا۔ میں نے اسے کہا مفتی جی تو پنجہ نہ لگا، میں کہا میں ذمہ داری لینا، کوئی ایک شیعہ تجھے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ پنجہ کیوں نہیں لگایا۔ وہ لگا تو صحیح، تو اصلی لگا نا۔ وہ یارو شیعہ نے بڑھا تو دیا، تو جو اصلی تھا نا، اصلی تو وہ گھر پہ لگا کے شیعہ کو کہہ اے جی اصلی۔ اوئے ہوئے لگاتا ہے نہیں۔ اب صحابہ، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، حضور نے، بخاری میں لفظ موجود ہے، مولا علی علیہ السلام کو بلا کے، یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں تو بس سمری دے رہا ہوں، بلا کے مولا کو علم دیا نا، حضور نے دیا کہ حضرت بلال نے؟ بولو یار، حضور نے دیا کہ سلمان نے؟ حضور نے دیا کہ ابو ذر نے؟ حضور نے دیا کہ سعد نے؟ حضور نے۔ او بھائی اگر تجھے تکلیف ہے نا، علی کو کیوں، علی کو کیوں، علی کو کیوں؟ تو یہ تیری تکلیف ہے، یہ تیرا مروڑ علم لینے والے پہ نہیں، علم دینے والے پہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب لگا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لگا۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، ایک جملہ کہنا ہے میں نے، بڑا خاص جملہ ہے یارو، غور کریں، حضور کے الفاظ پہ غور تو کریں۔ کل علم مرد کو دوں گا، یا رسول اللہ، ہم سرگودا کی زمین پہ بیٹھ کے، ہمارا ایمان ہے، آپ سن رہے ہیں، ہم سارے آپ کی آل کے نوکر ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، وہ 39 دن تک جن کو علم دے کے آپ بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے۔ نہیں سمجھے بات، میں سادہ کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں پہلے حضور علم دے کے بھیجتے عورتوں کو، پھر کہتے پہلے چونکہ عورتیں تھی، اب کل مرد کو دوں گا، تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ کل مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں توجہ، اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بعد میں میری امت پریشان نہ ہو، کل علم مرد کو دوں گا، لیسا بفرار، اور جو فرار نہیں ہوتا، جو قرار ہوتا ہے۔ پتا چلا ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے، ہم کہتے شاید مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بہت بڑی ہیں، یا مرد وہ ہے، یہ پکڑو، مرد وہ ہے جس کا قد، جس کی ہائٹ کوئی 6-7 فیٹ ہے،
یا مرد وہ ہے جب گھر میں آئے تو گھر والے ڈر جائیں، یا مرد وہ ہے جو بیوی کو زیادہ گالیاں دے؟ میرے آقا نے مرد کی ڈیفینیشن کر دی. میرے آقا نے فرمایا مرد وہ ہے جو میدان میں قرار ہو، فرار نہ ہو. ایک اور نقطہ ہے، ایک اور نقطہ ہے اس میں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے یہ نقطہ. میں نے کراچی اردو سپیکنگ والا مجمع، وہاں یہ نقطہ ان کو سمجھایا تھا، آئی تھی سمجھ نشتر پارک کی سرزمین پہ. میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، خاص بات، توجہ. دو ہی باتیں اس روایت میں. حضور فرماتے کل علم مرد کو دوں گا. کل علم، علم اور مرد، وہ دو باتیں یار، علم اور مرد، مرد اور علم. اس کا مطلب علم کا تعلق مرد کے ساتھ، خاصا دی گلے ہم آگے. علم کا تعلق مرد کے ساتھ، مرد کا تعلق علم کے ساتھ. علم مرد کو دوں گا. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوئے سنیو، اوئے اللہ دا واسطہ جے لگاؤ علم گھروں میں. اور کسی نے غلط بتایا اللہ دا واسطہ جے شیعہ دا نہیں دے. اوئے لگاؤ علم گھر میں. یہ غازی عباس کا علم ہے، یہ مولا علی کا علم ہے، یہ مصطفیٰ کا علم ہے، یہ اسلام کا علم ہے. لگاؤ